شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ملک کو آگے لے جانے کے لیے بامقصد مذاکرات اور اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت قومی ترقی اور خوشحالی کا ہدف حاصل کرنے کے لیے تمام ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات نے ملک میں تیز تر اقتصادی ترقی کے لیے سرکاری اور نجی شعبوں کے درمیان وسیع اشتراک عمل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا T20 میچ آج راولپنڈی میں کھیلا جا رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری نے قائد اعظم محمد علی جناح، شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بینظیر بھٹو سمیت عظیم رہنماؤں کے تصور کو اپناتے ہوئے باہمی احترام اور سیاسی مفاہمت کی فضا کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج شام اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اس سے ان تمام مسائل سے مؤثر انداز میں نمٹنے میں مدد ملے گی جن پر قابو پانا ناممکن نہیں ہے۔ صدر نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے بامقصد مذاکرات، پارلیمانی اتفاق رائے اور اصلاحات کے بروقت نفاذ پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت قومی ترقی اور خوشحالی کے ہدف کے حصول کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں سعودی وزیر خارجہ کی قیادت میں سعودی وفد کے دورے کے بعد پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاک سعودی سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات کے نئے دور کا آغاز ان کی خصوصی توجہ کی بدولت ممکن ہوا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے ملک میں تیز رفتار اقتصادی ترقی کے لیے نجی اور سرکاری شعبوں میں اشتراک عمل کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں پہلے پاکستانی سیمی کنڈکٹر سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، پاکستان میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور کاروباری آسانیوں کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت قائم کی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ اس کی آبادی کا 68% نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں جدت اور سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اس کانفرنس کا مقصد سرکاری اور نجی شعبے میں اشتراک عمل کو فروغ دینا ہے۔ وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا ہے کہ بجلی چوری اور گردشی قرضوں پر قابو پانے کے لیے بجلی کے شعبے میں ایک جامع لاہ عمل تیار کیا گیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت توانائی کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں بجلی چوری کے خاتمے کے لیے ٹھوس حکمت عملی بھی تیار کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ رواں سال جون تک بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کا مجموعی خسارہ 560 ارب روپے ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ بجلی چوروں اور اس طرح کی غیر قانونی کارروائیوں میں ملوث اہلکاروں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بجلی کے شعبے کے تقریباً 20% اہلکار اس غیر قانونی کارروائی میں ملوث ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ حکومت ایک پروگرام پر کام کر رہی ہے جس کا مقصد ملک میں ہنگامی تعلیمی حالت کا اعلان کرنا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر مس جین میریٹ سے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اسکول سے باہر بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور اس مسئلے سے نمٹنے کا واحد راستہ اس کو قومی ایجنڈے میں شامل کرنا ہے۔ انہوں نے اسکولوں سے باہر بچوں کی وجوہات ختم کرنے میں تعاون فراہم کرنے پر برطانیہ کی تعریف کی۔ برطانوی ہائی کمشنر نے کہا کہ برطانیہ اپنے سرسبز پروگرام کی توسیع کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جس سے فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے برطانیہ کی جامعات میں پاکستانی طلبہ کے اندراج میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گوگل ایجوکیشن تعلیم تک رسائی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی مدد کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان میں 3 دانش اسکولوں کے قیام کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ آج گلگت میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اطلاعات کے بارے میں وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی امام شاہ نے کہا کہ دانش اسکولوں کے قیام سے علاقے میں معیاری تعلیم کے فروغ میں مدد ملے گی۔
جنوبی غزہ میں رفح پر تازہ اسرائیلی حملوں میں 5 بچوں سمیت 11 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 33,900 ہو گئی ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج راولپنڈی میں کھیلا جا رہا ہے۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ سیریز کے پہلے 3 میچ راولپنڈی میں جبکہ بقیہ 2 میچ لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔